بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر راجہ نصیر فضل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ساری موٹیویشنل ویڈیو بناتا ہوں اور پچھلے کئی مہینوں سے یہ میں کام کر رہا ہوں، اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جو نسلیں ہیں، ہماری جو دوست احباب ہیں، ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے جو ینگسٹر ہیں، وہ کسی اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچ جائیں، وہ اپنی جو آنے والی زندگی اس کو سنوار لیں، وہ کاروباری پریشانیوں میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ بہتری کی طرف آ جائیں۔ لیکن ناظرین، میں آج تھوڑا سا ہٹ کے ایک نئے ٹاپک پر بات کروں گا، اور یہ ٹاپک انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ جو ہے آج بات کرنی پڑے گی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگوں نے انتہائی جو ہے وہ گھٹیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ الفاظ میرا خیال ہے ٹھیک رہیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں ہمارے لیے سب سے محبوب ترین ذات ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد اس وقت تک کوئی بھی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ تو ناظرین، مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا انتہائی غلط تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اوپر جا کے اس طرح کی گھٹیا پن دکھانا، کردار کشی ہے، میں اس کی انتہائی بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے لاکھ اختلافات ہوں گے، ہم لاکھ برے ہوں گے، ہم آج یہ ثابت کر چکے کہ ہمارے سے زیادہ گرا ہوا کوئی انسان نہیں اس دنیا میں۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں شرم، ہماری جو آنکھیں ہیں، ہماری جو نظریں ہیں، وہ شرم سے جھک گئی ہیں یہ بات دیکھ کے، اور انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آج یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جب سے یہ واقعہ سنا ہے کہ ہم لوگوں کے لاکھ اختلافات ہوں، سب کچھ ہو، ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں اپنے اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنی اختلاف رائے جو کہ ایک سگے بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کو اپنے تک محدود کر لینا چاہیے۔ نہ کہ بچپن میں نے ایک بات دیکھتا ہوتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گانا اونچی آواز میں لگا دیتے تھے، تو تب سے میرا اس ٹائم دل پریشان ہو جاتا تھا کہ یار، اگر اس کو گانا سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ خود سنے، یہ لوگوں کو اور پورے محلے کو کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ یہ میری بچپن کی ہیبٹس تھی، عادت تھی۔ میں ان کو جا کے کہتا تھا، ریکویسٹ کرتا تھا، ہاتھ جوڑتا تھا کہ یار آپ ایسا نہ کریں، آپ کی وجہ سے کوئی اور تنگ ہو۔ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں تو انہوں نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو نعوذ باللہ برا بلا کہا، جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں برتاؤ کیا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اخلاق مبارک تھا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اور آج ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح حاصل کیا۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری نسلوں نے کتنی زیادہ قربانیاں دی۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا 1947 کو، آپ کبھی اس وقت کا حال دیکھیں تو آپ کی روح کانپ جائے۔ آپ کے جو لوگ ادھر سے ہجرت کر کے آئے آزادی کے نام کے اوپر جب اس ملک میں، تو انہوں نے جتنی قربانیاں دی، جتنا خون بہا، میں یہاں پہ وہ ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اتنی دکھ بری، درد بری اور پریشان کن جو ہے وہ کہانی ہے اس بات کی کہ ہم یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت، جنہوں نے اس ملک کو حاصل کیا، جنہوں نے ہمارے لیے آزادی حاصل کی، ہمیں انگریزوں سے آزادی چھین کر دی، انہوں نے اس لیول پر جا کے انگریزوں کے ساتھ بات چیت کی اور ہمارے ملک کو ایک آزاد مملکت جو ہے وہ بنوانے میں کتنا اہم کردار ادا کیا۔ کیا ان کا ویژن یہ تھا
علامہ محمد اقبال جو ہمارے شاعر مشرق کہا جاتا ہے، جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا، جس ملک کا خواب، کیا وہ یہ ملک ہے ہمارا کہ کتنی ہم آگے بڑھنے کی بجائے، ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو تنزلی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور آج ہم اتنا زیادہ گر چکے ہیں کہ ہم اختلاف رائے جو کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کو آج دنیا میں کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں آج سری لنکا کا کیا حال ہو گیا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا تھا، آپ دیکھیں جا کے عراق کا کیا حال ہے، افغانستان، ہمارے ہمسایہ ممالک کا. اگر ہم نے اس کو بہتر نہ کیا، کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہ کی، تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. کیا آزادی ہمیں اس لیے ملی تھی کہ ہم جو مرضی کرتے پھرے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے ملک کے ادارے بہترین کام کر رہے ہیں. ہمارا ملک دنیا کا عظیم ترین ممالک میں سے ایک ہے. اگر ہم نے آج اس کو بہتر نہ کیا تو پھر ہمارے لیے دیکھنے آنے والا وقت کتنا سخت ہوگا. دشمن کو تو پہلے ہی وقت چاہیے. دشمن تو پہلے اس تاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی ملے ویک پوائنٹ اور میں تالیاں بجاؤں اور دنیا کو بتاؤں کہ یہ دیکھ لیں ہم یہ صحیح کہتے تھے. تو خدا را میں صرف یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، کچھ سوچیں. کیا دنیا کو ہم تعصب دے رہے ہیں؟ کیا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ وہ جاہلانہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کرتے پھر رہے ہیں، جو ہم لوگوں کو تعصب دے رہے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ آپ خود سوچیں. ہماری افواج پاکستان روزانہ ہم کتنے بڑے مسائل سے گزرے ہیں کہ روزانہ قربانیاں دیتے ہیں. ہمیں دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا ہے، اور بہت سارے مسائل اندرونی بیرونی سازشوں کے خدشوں کا سامنا ہے، اور ہم اس فوج کو بھی بدنام کرنے پہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے ملک کو کس طرح آگے لے کر چلیں گے، ہم کیسے موٹیویٹ ہوں گے، کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے یہ ایک مین کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل اور پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کے اوپر ہم لوگوں کو تو یہ تعصب دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی عزت اور آبرو کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، بلکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمارے لیے سب سے دنیا میں بہترین جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے روضہ رسول کے اوپر جا کے کس طرح کی گھٹیا کردار کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سوچ اور فکر کرنے کی، ہمیں سیدھا رستے پر اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیڈر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ دیکھیں، جس کو لوگ فالو کریں. حضرت عمر فاروق جیسا لیڈر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو درس دے کے لوگوں کو انسپائر کرے، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائے. وہ لیڈر ہوتا ہے. وہ لیڈر نہیں ہوتا. آپ کو کم از کم کھرے اور کھوٹے کی تمیز زندگی میں ہر بندے کو ہونی چاہیے. اور اصل کامیابی یہی ہے. جس بندے کو کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں، میں اس کو انسان نہیں سمجھتا. کوشش کریں کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، اس کی تمیز آپ زندگی میں سیکھ لیں. اور اصل زندگی کی موٹیویشن اور کامیابی یہی ہے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی ڈاکٹر راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں صرف سمپل یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم سب کو مل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار اور رول پلے کرنا چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.